یہ سوال میں نے 3 دن پہلے کیا تھا، پھر وہ باتوں میں رہ گیا تھا. ایک شخص جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی بیوی کو طلاق دیتا رہتا ہے اور کہتا ہے کبھی SMS پہ دے رہا ہے، کبھی لکھ کر دے رہا ہے، کبھی وہ میسنجر پہ دے رہا ہے، کبھی وہ فون پہ دے رہا ہے، کبھی سامنے دے رہا ہے، اب پھر کہتا ہے نہیں یہ تو نہیں ہوئی، اس طرح طلاق نہیں ہوتی. آپ بتائیں یہ کیا طریقہ کار مذاق بنایا ہے؟ یہ ذہنی مریض شخص ہے کہ جو ہر وقت الگ الگ طریقوں سے عورت کو طلاق کی باتیں کرتا ہے اور طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے. میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو کسی ذہنی ہسپتال میں ڈال کر ان کا علاج کیا جانا چاہیے، ورنہ وہ خواتین ان کی تو زندگی ہی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے کہ جناب ہر وقت ان کے سر پہ ایک طلاق کا جو ہے تلوار لٹکی رہے اور پھر پتہ چلے کہ جناب زندگی جو ان کی خراب ہو گئی. اس لیے اسلام قطعاً کسی بھی قانون کے مس یوز کو اجازت نہیں دیتا. جی آپ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں اسے خیر اس کی دماغ کی خرابی تو نہیں کہوں گا، وہ خود ہی خراب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ طلاق کی دھمکی نہیں دے رہا ہے، طلاق ہی دے رہا ہے. دھمکی تو یہ ہوتی ہے اگر تو نے یہ کام کیا نا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، وہ دے رہا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں آزاد کیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا میرے لیے. یاد ہے وہ سوال؟ جی یہ جو وقفے سے کہتا چلا جا رہا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر مذاق میں بھی کوئی خاوند بیوی کو مذاق میں بھی طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق ہے. نکاح، رجوع اور طلاق تینوں چیزیں ہر شکل میں ہو جاتی ہیں. وہ بعد میں یہ مکر نہیں سکتا کہ میں نے تو ہنستے ہنستے مذاق کیا تھا. مذاق بھی کیا ہے تو ہو گئی. پھر الگ الگ مجلسوں میں، الگ الگ دنوں میں، الگ الگ تاریخوں میں وہ دیتا چلا آ رہا ہے. اگر کوئی نکاح کر لیتا تو آپ لوگ کہتے نہیں ہوا؟ کس کا؟ اگر کوئی مذاق میں نکاح کر لے تو آپ کہتے ہیں گواہ نہیں ہے، جب تک گواہ نہیں ہوں گے نکاح نہیں ہوگا. تو مذاق کرے گا کس سے؟ مذاق تو بندہ لوگوں میں ہی کرتا ہے نا. اب یہیں بیٹھے بیٹھے اگر آپ کہتے ہیں مرد بھی مذاق کر سکتے ہیں، نہیں یہیں بیٹھے بیٹھے آپ اگر کہتے ہیں مجھے قبول ہے، اور مجھے قبول ہے تو یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے قبول نہیں ہے. میں تو نہیں کہہ رہا کچھ بھی، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. جزاک اللہ، میں بھی وہی سمجھا رہا ہوں. دوسری رگ پہ ہاتھ رکھا ہے نا، جلدی سمجھ آتی ہے بات. تو وہ واقع ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس عورت کو اپنے ماں باپ کو یہ بات بتا کر اس سے بالکل علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. اس سے اس کا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے. تبھی ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق ہے، وہ ہماری کمزوریوں، ہمارے مزاج، طبیعت، ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے. بے شک ہماری کمزوریوں کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے اسلام میں یہ رعایت رکھی ہے کہ ایک انسان جذباتی ہو کر ایک جگہ کھڑے کھڑے بس اس نے جتنی بھی گولیاں بھری ہوئی ہیں پستول کے اندر وہ ساری ایک ہی دفعہ چھوڑ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے فرمایا الطلاق مرتان. الطلاق و طلاقان نہیں فرمایا کہ 2 طلاقوں کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ الطلاق و مرتان طلاق کے 2 مواقع ہیں جس کے بعد بھی عورت حلال رہتی ہے. اگر وہ تیسرا موقع، تیسرا لفظ نہیں، تیسرا موقع استعمال کرتا ہے تو پھر فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ دوسرے کے بعد او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا تیسرا موقع استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، میں اس سے بالکل اتفاق کروں گا کہ طلاق دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک طلاق دے اور عورت کو چھوڑ دے، بالکل دوسری تیسری طلاق نہ دے، اور اسی ایک ہی طلاق سے عورت آزاد ہو جائے گی جب عدت پوری ہوگی. اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو 3 طہر تک، 3 حیض آنے تک اس کی عدت رہے گی. اس کے بعد اگر وہ جذباتی ہو کر اس نے ایک ہی دفعہ میں جیسا کہ اسٹامپ پیپر پہ لکھ دیا، 3 الفاظ لکھ دیے، 10 الفاظ لکھ دیے، 15 لکھ دیے، وہ ایک ہی ہے، وہ موقع ایک ہے. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. پریشان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کیف طلقتہا، تو نے کیسے طلاق دی؟ قال ثلاثا، اس نے کہا یا رسول اللہ 3 طلاقیں دی ہیں. اب اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے سوال کیا افی مجلس واحد، کیا ایک مجلس میں تو نے 3 طلاقیں دی ہیں؟ قال نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہاں میں نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی. آپ نے فرمایا انما تلک واحدۃ فرجھا ان شئت، یہ تینوں مل کے ایک طلاق ہے، اگر تو چاہے تو رجوع کر لے. شریعت نے الفاظ نہیں گنے
ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بھی نکاح کے مرحلے سے بلکہ 2 دفعہ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی برقرار رکھے اور سدا قائم رکھے. جب نکاح کے اندر قاضی پوچھتا ہے کہ آپ کو فلاں بنت فلاں قبول ہے، اور عموماً 3 دفعہ پوچھا جاتا ہے. جی جی تو ایک ہی دفعہ چاہیے ویسے. نہیں، میں چلو ایک ہی دفعہ، دوسری دفعہ بھی آدمی انکار نہیں کرتا، خوش ہوتا ہے. تو اب 3 دفعہ پوچھتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان سارے علماء سے پوچھتا ہوں، نکاح کتنے ہوئے، 3 یا 1؟ ایک ہوا. 3 دفعہ قبل تو اس نے کہا اور نکاح ہوا 1، اور اس نے 3 دفعہ طلاق 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 کہا، تو طلاقیں کیوں 3 ایک ہوتی؟ ہی کے بارے میں 3 دفعہ پوچھ رہے تھے، 3 ہوتی تو 3 ہو جاتے. تو یہ طلاق بھی تو ایک ہی کو دے رہا ہے نا، 3 کو تھوڑی دے رہا ہے. طلاق بھی تو ایک ہی کو دے رہا ہے. اصل میں یہ قاری صاحب کا نقطہ نظر ہے، یہ ان کا نقطہ، ان کا مسلک کا ہے نقطہ نظر، ان کا حق بنتا ہے وہ اپنا مسلک. ہمارے ہاں یہ ہے کہ طلاق 3 مرتبہ اس نے کہا تو اس کی 3 طلاقیں واقع ہو گئیں. اب یہ شریعت مطہرہ کے جو اصول و ضوابط ہیں. باقی رہی بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی عظمت اور آپ کی پاورز ہیں حضور باز، تو اس لیے آپ کس کو چاہے معاف کر دیں، جس کو چاہے. ایسے ہے ان کا نقطہ نظر. مگر شریعت تو اسی سے بنے گی نا ڈاکٹر جس کو صاحب. چاہے ایک دفعہ کسی صحابی کو سونے کی ناک بھی لگانے کو کہہ دیا تھا، اس کا مطلب تو نہیں کہ اللہ نے کرے آج بھی کسی کی کٹ جائے تو وہ لگوا سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ناک کے اوپر خول چڑھا. ایسی چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کی کٹ جائے. ایسے کلمات ہیں جو ادا اصل کرنے میں سے انسان دین میں داخل بھی ہو جاتا ہے اور دین سے نکل بھی جاتا ہے. باقی جو ٹائمنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. باقی جو دھاتیں ہوتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب، وہ سڑ جاتی ہیں. چاندی سڑ گئی تھی نا جب بھی کہا تھا تم سونے تو کی سونا، ہاں، لیکن اس کے بعد کسی نے روئی لگوائی، ایک ہی کو کہا تھا تو چلو وقفہ لے لیتے، ختم کرو بچوں. اس کے بعد کسی